شب برات وہ رات ہے جس کو قرآن مجید نے لیلۃ مبارکہ، قرآن نے کہا کہ برکت والی رات ہے۔ آج بھی کوئی بندہ اس میں انکار کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو ہے برکت والی رات ہے۔ لیلۃ مبارکہ قرآن نے نام سے یاد کیا، اور یہ وہ رات ہے جو سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ اس رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے مرنا ہو اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، بلکہ آئندہ پورے سال میں جو کام ہونے والے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی آمد ساتھ لیے شعبان معظم آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ ایمان میں آ جائے گی ضیا، گھر جائے گے دفتر ایسیا کے، بخشش کا حسین پیغام لیے وہ موسم ہمدم آ پہنچا۔ اسی سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جسے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہیں۔ اس لیے شاید نے یہاں پر خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے، وہ کہتا ہے جنہیں مل جائے گی قربت سونے کی، جنہیں مل جائے قربت سونے کی، اور رب دے قریب ہو جاتا ہے، جڑا ہوئے دور محمد تو، وہ رب تو ہی دور ہو جاتا ہے، جنہیں مل جائے قربت سونے دی، وہ رب دے قریب ہو جاتا ہے۔ محبوب کے غلاموں، شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جسے حضور نے اپنا کہا۔ ام المومنین محبوبہ بنت محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے بعد حضور جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے، سب سے زیادہ اس ماہ مکرم میں حضور روزے رکھتے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس نے جواب دیا شہر سب سے زیادہ حسین ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی نسبت محبوب علیہ السلام کے ساتھ فرما دی۔ آگے سماعت فرمایا کہ آپ کو اس مہینے کے اندر پہلی چیز یاد رکھیں، شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک، 15 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک یہ جو سال ہے، بندے کا سب کچھ اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھا جاتا ہے اس سال کے اندر اس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے اس سال کے اندر کس کس نے بننا ہے۔ مفسرین نے ہماری خوب توجہ دلائی، فرمایا بندہ مکان بنا رہا ہوتا ہے اور وہاں دکان پر کفن تیار کرنے والا اس بندے کا کفن تیار کرتا ہوتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ لوگ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی ان کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ فرمایا اگر غور کریں جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نظر نہیں آتے، یعنی ان کا یہ لکھا جا چکا تھا کہ اس سال انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس کی ہم تیاری نہیں کرتے، ہر حکمت والا کام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کا پیارا فرمان ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے دعا دے رہے تھے. ایک بندے نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس کے اندر جو ہے وہ بول آ رہا ہے، فرمایا اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ میں کس نسل سے ہوں. جو بندہ بے ادبی، گستاخی، بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنی پہچان کراتا ہے میں کون ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کے اندر جو گالیاں بھری ہوئی ہیں، فرمایا میں دعائیں دے رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کا نبی بن رہا ہوں. یعنی اگر کوئی بندہ گالیاں دے تو آپ خاموش ہو جائیں، خاموشی سے سن لیں، کیونکہ وہ آپ کا محسن ہے. جب وہ گالیاں دے گا ان کی نیکیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں تو آپ کے لیے تو بہتر فیصلہ کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے پیچھے چغل خوری کر رہا ہے، آپ کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، خوش ہو جائیں. کیوں؟ فرمایا یاد رکھیں وہ اگر وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ چغل خوری کر رہا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہا ہے، تو ان کی نیکیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور میرا موضوع تھا کہ شب برات کے حوالے سے ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے غلام ہیں، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. پیارے آقا علیہ السلام نے کہا ہے معاذ میں تجھے نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، بتائیں. تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے. کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کا بندے پر حق ہے کہ بندہ صرف اپنے رب کی عبادت کرے. یہ اللہ کا بندے پر حق ہے. دو لفظوں میں حضور نے بات ختم کر دی. اور دوسری بات ارشاد فرمائی بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. آج تو بندوں کی پتہ نہیں ہے کہ بندوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. رب پر بندے کا جو حق ہے وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. فرمایا بندے کا یہ حق ہے اللہ پر اگر بندہ شرک نہ کرے، شرک سے باز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بندے کی بخشش فرما دے. یہ بندے کا رب پر حق ہے. پھر صحابی تھے نا، آج کے تو نہیں تھے، انہوں نے خوبصورت جواب دیا یا رسول اللہ یہ بات آپ نے مجھے بتائی ہے، میں لوگوں کو بتا دوں، لوگوں تک پہنچا دوں کہ محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ لوگوں تک نہ پہنچا. یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اگر تم لوگوں تک پہنچا دو گے لوگ عبادت میں سستی کریں گے، لوگ نیک کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے فرمایا نہ بتانا. یعنی واضح ہو گیا رب کا حق یہ ہے اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی آقا علیہ السلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا جو پہلی امتوں تھی نا ان کی کچھ بیماریاں میری امت میں داخل ہو جائیں گی، کچھ بیماریاں میری امت میں آ جائیں گی. یا رسول اللہ فدا کرمی آبی، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے وہ بیماری کون سی ہے جو بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی. آقا علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا. فرمایا وہ بیماری جو ہے نا بغض کی، حسد کی، کینے کی بیماری ہے. اچھا بیماری لگ جائے بندے کو تو بندے کے جسم کا نقصان ہوتا ہے، بندہ
یہ بیماری کتنی خطرناک ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا جس طرح بندہ اپنے بال منڈواتا ہے نا سر کے، فرماتا یاد رکھنا یہ بال منڈوانے والی بیماری نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر یہ کیسی بیماری ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسی بیماری ہے اگر کسی بندے کے دل میں آ جائے، کسی کو یہ بیماری لگ جائے، بغض کی، حسد کی، کینے کی بیماری جس بندے کو لگ جائے، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں سمجھ لو اس بندے نے دین کو موڑ دیا، دین کو ختم کر دیا، دین کو مکا دیا. بیماری اس کو لگی حسد کی بیماری، بغض کی بیماری. جب یہ بیماری لگتی ہے حضور فرماتے ہیں اس نے سارے دین کو موڑ کر رکھ دیا. اور یہ جو رات آنے والی ہے نا، قرآن نے اسے کہا، قرآن نے اسے لیلۃ مبارکہ کہا کہ مبارک برکت والی رات ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو بندہ اس رات کو جاگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی اسے حیات کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے. فرمایا اس رات کے اندر جو بندہ جاگے گا پیارے محبوب کا پیارا فرمان ہے جب تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائے جو بندہ اس رات کو جاگے گا. اور دوسرے یہاں فرمایا جو بندہ اس رات کو جاگے گا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. اور یاد رکھنا بہت سارے لوگ جھاڑی لگاتے ہیں جی میں کام کرنے جا رہا ہوں، جانا بھی چاہیے، حلال رزق کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے. فرمایا بہت ساری آپ نے دعائیں کرائی، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے پاس آپ جاتے تھے میرا کام ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میرا کام ہو جائے. جس بندے کا کام نہیں ہوا وہ محبوب کے اس فرمان پر عمل کرے، ایک دہاڑی شب بارات کی اللہ کے گھر میں لگائے. سبحان اللہ نہیں کہنا کیونکہ سبحان اللہ کہنے والی بات بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دہاڑی لگائے شب بارات کی، پھر دیکھے جو جو کام نہیں ہو رہا، دیکھو کام ہوتا کیسے ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدبخت جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. 6 لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، نبیوں کی بھی لعنت ہے، پیارے نبی کی بھی لعنت ہے. فرمایا بدبخت انسان ہے 6 بندے. ان 6 بندوں کا ذکر بھی واضح طور پر فرما دیا گیا. اگر میں ایک ایک کی تشریح کروں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر میں نام لیتا ہوں بس جو پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے. فرمایا ایک بندہ شراب کا عادی جو ہے، شراب پینے والا عادت بن گئی ہے. یہ بھی میری بات نہیں، پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے. عادت جو ہے نا اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ جو پہاڑ تھا نا اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر چلا گیا تو آپ نے مان لینا ہے، ہو جائے. اگر کوئی بندہ کہے یہ بندہ اپنی پرانی عادت چھوڑ گیا، کبھی بھی نہ مانا. فرمایا عادت نہیں چھوڑتی. ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ عادت جو ہے نا وہ سر کے ساتھ جاتی ہے، بندہ جاتا ہے تو عادت جاتی ہے، عادت ختم نہیں ہوتی. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ کسی کے یہاں بری عادت نہ ہو، آمین کہہ دیں. اور دوسرا وہ بندہ والدین کا نام فرما، عبادت رج کے کرتا ہے، ساری رات عبادت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کا نام فرمان ہے. ایسی عبادت کس کام کی؟ اور تیسرا وہ عادی زنا کرنے والا جو عادت بن گئی، یہ نہیں جس کی عادت بن چکی ہے زنا سے باز نہیں آتا، ایسے بندے کی
جیسے بیوی کہتی رہی ویسے چلتا رہا مجنون۔ یہ نہیں سنا کہ بیوی شریعت کے خلاف کہہ رہی ہے یا شریعت کے مطابق کہہ رہی ہے۔ بس بیوی نے کہہ دیا بندہ خراب ہے تو خراب ہے، بیوی نے کہہ دیا فلاں رشتے دار ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک نہیں، بیوی نے کہہ دیا تمہارا بھائی اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں جو بندہ رشتے دار کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، لڑائی سے مراد کہتا ہے میرا ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بولنا بھی بند کر دیتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا ختم۔ بندہ یہ جو بات کر رہا ہے قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ اگر قرآن کے خلاف کر رہا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے واضح۔ میں نے پچھلے دنوں میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ مسلم میں بیان کر رہا جب تک دو بندے ناراض رہتے ہیں نا ان کے عمل جو ہے نا قبول نہیں ہوتے، چاہے وہ 50 سال سے ناراض ہیں، آپ کی مرضی آپ ناراض رہیں، آپ صلح نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ قرآن تو کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے، صلح کرو۔ حضور فرما رہے ہیں درگزر کرنے والا ملانے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا اگر 60 سال سے کسی نے اپنے رشتے دار سے قطع تعلق کیا ہوا، 70 سال ہو گئے، 80 سال 100 سال بھائی کے ساتھ چاچے کے ساتھ مامے کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بڑا اچھا عمل ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں بڑا اچھا عمل ہے، خیرات کر رہے ہیں بڑا اچھا عمل ہے۔ یاد رکھنا رب کہتا ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے ان کے ایک عمل بھی قبول نہیں کرتے۔ میری بات نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی۔ آپ دشمنی سال گزر جاتے بندہ مر جاتا ہے، دشمنی ختم نہیں ہوتی، اور دشمنی کیا ہے؟ طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔ آپ کی مرضی آپ راج کی دشمنی کریں، جس کو ناراض کیا ہے رکھے ناراض، رب نہ کرے اس حال میں موت آ گئی جو ناراض ہے تو اس حال میں آپ مر گئے یا میں مر گیا، یاد رکھ لینا، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوتا؟ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، فرمایا جو بندہ قطع تعلق کرتا ہے رشتے داروں کے ساتھ، 1 سال تک اس کے ساتھ نہیں بولا، مر گئے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور شب برات آنے سے پہلے اگر کوئی ناراض ہے تو راضی کرنا، نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے، میرا کام ہے رب کا قرآن اور محبوب کا فرمان سنانا، آپ تک پہنچانا۔ اور بہت ہی خوبصورت فرمایا یہ ایسی بیماری ہے بغض کی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 فتنہ بار، فتنہ پھیلانے والا۔ حضور نے فرمایا فتنہ سو رہا ہوتا ہے، ایک بندہ فتنے کو جگاتا ہے، فتنے کو کھڑا کرتا ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ بھی اس رات رحمت ساری رات برس رہی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر اجلال نزول فرماتا ہے، پھر سورج نکلنے تک اللہ کی رحمت آوازیں دے کر کہہ رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا، اولاد مانگے، بخشش مانگے، پردہ پوشی مانگے، رزق مانگے، زندگی مانگے، نماز مانگے، قرآن مانگے، جو بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ عطا فرماتا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر شب برات کی بھی محفل تھی اور شب معراج کی بھی تھی اور شب برات کی بھی ہو، صلاۃ التسبیح بھی پڑھائی جائے گی، اس رات نوافل جو پڑھے جاتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز بے شمار فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اور فرمایا محبوب علیہ السلام کی غلاموں جسے باقی پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، میرے نبی جب گھر تھے صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھنا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اچھا 5واں بندہ کیا تھا؟ فتنہ مار۔ نمبر 6 چھٹا بندہ کون سا ہے؟ چغل خور۔ اچھا لوگ
زنا کی بات ہے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے جی. اور جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ چھوٹا گناہ ہے. پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا. اور میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اسے خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ جو جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں اس کی طرف آ رہی ہیں، جس کی کر رہا ہے اسے خوش ہونا چاہیے. زنا سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غیبت ہے. زنا پہ تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. دیکھ لیں اس نے دیکھا کیوں ہے، بری نظر کیوں دیکھی ہے، مرنے کے لیے تیار اور غیبت کرنے کے لیے آسان. اور محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بڑے گناہ نہ بتاؤں تجھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ میں 2 گناہ بتاتا ہوں. بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے؟ اور توبہ کا طریقہ بھی بتا دوں. طریقہ یہ ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ سے ایسے سچی توبہ کرے، ایسے سچی توبہ کرے جیسے دودھ ہم گائے سے نکالتے ہیں واپس تھنوں میں دودھ نہیں جاتا، اس طرح لوٹ کر دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاتا. یہ ہے سچی توبہ. آج تو سچی توبہ کوئی نہیں کرتا، کہتا ٹھیک ہے جب ابھی تو توبہ کر لے تو باہر جا کے پھر دوسرے دن پھر گناہ شروع. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے گائے کے تھنوں میں دوبارہ لوٹ کر دودھ نہیں جاتا، بندہ لوٹ کر واپس اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے. اچھا محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے، پیارے نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور دیکھنا ہے. ایک شخص اندر داخل ہوا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب تھا. صحابہ کرام نے دیکھا، حیران رہ گئے. جب وہ آیا اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور جُتی جو تھی اپنی بغل میں چھو گئی. آ گیا بیٹھ گیا. صحابہ نے دیکھا، دن گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا. پھر محبوب کریم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے، یہ جو باہر سے بندہ آئے گا یہ جنتی ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، حضور مہر لگا رہے ہیں یہ جنتی ہے. دوسرا دن گزرا، وہی شخص اندر داخل ہوا. صحابہ حیران، حضور نے ایک دن کہا یہی جنتی ہے، دوسرے دن بھی کہہ دیا آنے والا جنتی ہے. دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر تیسرا دن آ گیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابھی جس نے جنتی دیکھنا ہے نا، ابھی دروازے سے جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب کہا صحابہ دیکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے، 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے، جب وہ اندر داخل ہوا تو ہم نے دیکھا وہی بندہ تھا جسے حضور نے پہلے دن کہا جنتی، دوسرے دن کہا جنتی، تیسرے دن کہا جنتی، وہی بندہ ہے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جب وہ جانے لگا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میری نہ میرے باپ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے ساتھ آ جاؤں. اس نے کہا آ جائے. 1 رات گزاری، دوسری رات گزاری، تیسری رات گزاری. میں جلدی بیان کر رہا ہوں، زیادہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں. فرماتے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اٹھ کر ساری رات عبادت کر رہا، قرآن، نماز، عبادت، تہجد. میں نے نہیں دیکھا ساری رات سوتا رہا. جب کروٹ بدلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. دوسری رات دیکھا کوئی عمل نظر نہیں ہے، تیسری رات دیکھا کوئی عمل نظر نہیں آیا. میں نے کہا یار میں نے نا میرے باپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں ویسے ہی آ گیا تھا تجھے دیکھنے کے لیے. بات یہ ہے پیارے نبی نے فرمایا تھا جس نے جنتی دیکھنا یہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا تو ہفتے، دوسرے دن دیکھا ہفتے، تیسرے دن دیکھا ہفتے. تو میں حیران رہ گیا کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے. میں حیران رہ گیا، عمل بھی کوئی نہیں ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا عمل کرنا ہے. فرمایا کوئی عمل نہیں، عمل تمہارے سامنے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں چلا گیا. جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی، فرمایا رک جاؤ. میں رک گیا تو کہنے لگا عبداللہ بن عمر میں تجھے بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا عمل ہے جو میں کرتا ہوں. فرمایا ہو سکتا ہے حضور نے اس عمل کے بارے میں بتا ہو. میں حیران رہ گیا کون سا عمل ہے. اس نے کہا آئے
والدین ناراض ہیں ان کو بھی راضی کر لیں. رب نہ کرے یہ جو رات آ رہی ہے شب برات کی، اس رات کے اندر کون سا بندہ ہے جس کا نام لکھ دیا جائے کہ اگلے سال یہ زندہ نہیں رہے گا؟ تو مرنے سے پہلے کیوں نہ رشتہ داروں کو راضی کر لیں؟ رشتہ داروں کو راضی اس لیے کرنا ضروری ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش فرما دے گا، معاف کر دے گا، فرمایا جس پر بندہ ناراض ہوگا رب معاف نہیں کرے گا. میں نے کہا یا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، خود معاف کر رہا ہے. اگر بندہ ناراض ہے کہتا ہے جا بنا گیا، جا راضی کر گیا، جب تک معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ 6 بندے ہیں، اگر وہ 6 بندوں میں سے میں ہوں، آپ ہیں، یہ فطرت میرے اندر یا آپ کے اندر موجود ہے تو نکال دیں. آج ہی سچی توبہ کر لیں، جمعے کا بابرکت دن ہے. موت کے نام پر ہمارا نام نہ لکھا جائے. آج تو اس سال ہم نے عید کے ساتھ گزارے، بڑا پیسہ تھا، اگلے سال رزق کم کر دیا جائے. رب نہ کرے ہم نے بہنوں کا رشتہ داروں کا حق کھایا ہو، رب نہ کرے اس ہاتھ میں موت آ جائے. جنت دور کی بات ہے. میری بات تو ہے نہیں، جتنی دیر آپ بیٹھے میں نے محبوب کا فرمان ہی پڑھا، اور جتنے فرمان میں نے پڑھے اس کا ذمہ وار میں ہوں. حوالہ بھی میں نے دیا ہے اور جواب بھی میں نے دیا ہے. اور ایک مسئلہ بھی سماعت فرمائے، بات ختم کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جیسے ماہ رمضان آتا ہے ناراض بھی کوئی نہ ہو. کیوں ناراض نہ ہو؟ جیسے ماہ رمضان آتا ہے نا، بہت سارے امام صاحبان لگتے ہیں جن کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے یا کٹاتے ہیں، پھر ہم ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، آؤ جی نماز پڑھائیں. اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. پریشان ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتا. میں جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں حوالے کے ساتھ کتاب اس لیے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو. فرمایا جو داڑھی مڑاتا ہے یا داڑھی کچلواتا ہے، جیسے موسم آتا ہے تو بہار آ جاتی ہے، جیسے موسم جاتا ہے تو بہار چلی جاتی ہے. اور کچھ داڑھی کا طریقہ بھی بتایا ہے. فرمایا داڑھی جو ہے نا کتروانے والا، داڑھی کٹانے والا، داڑھی مڑانے والا، موسم کے ساتھ داڑھی رکھنے والا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نہ وہ فرضوں کی جماعت کرا سکتا ہے، نہ وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے، نہ وہ وطروں کی جماعت کرا سکتا ہے. یہ احکام شریعت میرے ہاتھ میں ان کے اندر مسئلہ موجود ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں؟ داڑھی کی شرعی کتنی مقدار ہے اور داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ جنہوں نے رکھی ہوئی ہے انہوں نے ڈیزائن کیا، ناراض نہ ہو کیونکہ میں حوالہ یہ دے گا. جنہوں نے داڑھی رکھی ہے نا، جس کی داڑھی 1 مٹھی سے کم ہے، انہوں نے فیشن تو کیا ہے، وہ داڑھی نہیں، یعنی وہ داڑھی کی بے ادبی کر رہے ہیں. میری بات نہیں ہے مسئلہ. فرمایا جو داڑھی کٹاتے ہیں مٹھی سے کم ہے، کم از کم حضور کا فرمانا. کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ یا جب نبی کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، انہوں نے اپنی داڑھی کو ایسے ہاتھ میں پکڑا، صحیح ہے، ایسے ہاتھ میں پکڑ کر جو داڑھی ایک مونٹ سے زیادہ تھی تو انہوں نے اسے کاٹ دیا. صحابہ سے عمل ظاہر ہو گیا. 1 مٹھی داڑھی رکھنا میرے پیارے نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. 1 مٹھی سے کم رکھنا، جس کی 50 سال یا 10 سال سے ابھی بھی بڑھ نہیں رہی، وہ داڑھی کی بے ادبی کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں اگر میں وعید سنا دوں کہ وعید کتنی سخت ہے، علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں داڑھی مڑانے والا، کتروانے والا فاسق کے مولد ہے. اور آگے شاید فرمایا امام بنانا گناہ ہے. ایسے بندے کو امام بنانا گناہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، میں نہیں کہہ رہا، ایسے بندے کو امام بنانا گناہ ہے. فرض ہو یا وتر ہو یا کسی بھی نماز کا امام بنانا جائز نہیں ہے. حدیث میں ہے اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعیدیں داڑھی میں بیان کی گئی. ایسے بندے کے بارے میں
اب داڑھی کو آنے دیں. میرے کہنے پر نہیں، پیارے نبی کی سنت ہے یار. اور جو بزرگ بیٹھے انہوں نے ابھی شادی نہیں کرنی. ابھی تو آپ مریں گے تو آپ کا چہرہ دیکھنے لوگ آئیں گے. اگر کوئی میرے کہنے پر وعدہ کر لے گا تو اللہ رسول اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس سنت کی برکت سے اللہ ان کی بخشش فرما دے. کون کون خوش نصیب ہے جو بزرگ بیٹھے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں انشاءاللہ داڑھی رکھ لیں گے. ماشاءاللہ بابا جی نے ہاتھ کھڑا کر لیا. سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. 5 بندوں نے 6 بندوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یا اللہ جس نے وعدہ کیا ہے ان کو وعدہ وفا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، صحت والی نعمت عطا فرما. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن بابوں نے وعدہ کیا ہے بزرگوں نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو چہروں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے. دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تمام دوستوں سے گزارش ہے محبت کر کے یہ جامع مسجد ہے، شب بارات کی رات اس کے اندر تشریف لے آنا اور انشاءاللہ بہت سارے معلوم کی قضاء بھی سنیں گے اور ان کی یہ برکت والی رات ہے، بخشش بھی ہو جائے گی، انعام بھی حاصل کریں گے. ایک جہادی